إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ قَوْمِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں ہوں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ درس تو آپ جانتے ہیں ہفتہ واری درس ہے جو ہر اتوار کو ہوتا ہے۔ گزشتہ میں نے ایک بہت اہم بات آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا قرآن مجید میں کہ تم اللہ کے مددگار بنو، اور اللہ کا وعدہ بھی ان سے تھا کہ تم اللہ کے مددگار بنو گے تو اللہ تمہاری مدد کے لیے ہمیشہ ہمہ وقت تیار رہے گا، اور تمہارے قدموں کو اللہ تعالیٰ مضبوط جمائے گا۔ کوئی طاقت تم کو نقصان نہیں پہنچا پائے گی۔ کس صورت میں؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی۔ اور تمہارے ساتھ اللہ کی مدد کب رہے گی؟ جب تم اللہ تعالیٰ کے مددگار بن کر کمر بستہ ہو کے اٹھ کھڑے رہو گے۔ اللہ کے خاطر تم کھڑے رہو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہاری مدد اللہ کرے گا تو پھر تمہارے قدم زمین میں مضبوط رہیں گے اور تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ یہ وہ آیات پر گزشتہ میں نے آپ کے سامنے درس دیا، اور میں نے آپ کے سامنے وہ بات بھی رکھی تھی کہ دور قدیم میں، یعنی آج سے 2000 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے، جب حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اس زمین کی پشت پر اپنی ذمہ داری انجام دے رہے تھے۔ بہت بھاری اور بہت بڑی ذمہ داری تھی جو سیدنا عیسیٰ بن مریم اس وقت انجام دے رہے تھے۔ تو اللہ نے ان کے حواریوں سے یہ بات زبان رسالت سے، اس وقت کی زبان رسالت زبان عیسیٰ ہے، زبان عیسیٰ ہی زبان رسالت ہے اس وقت کی، تو ان سے ان کے حواریوں کو یہ بلوایا تھا، وعدہ لیا تھا، جس کا ذکر سورہ صف میں اللہ نے کیا، میں نے آپ کے سامنے رکھا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ بہت اہم بات تھی۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا اور کہا کہ محمد رسول اللہ کی امت کو تاکید کرتے ہوئے وہ واقعہ یاد دلایا۔ 2000 پہلے رسول اللہ کے زمانے میں وہ واقعہ کتنا پرانا ہوگا؟ ہمارے حساب سے 2000 برس سے زائد ہو گئے۔ رسول اللہ کے زمانے کے 550 600 سال، پونے 600 سال پہلے، 600 سال پہلے قرآن کب نازل ہوا یاد ہے؟ 610 یاد ہے؟ بھول گئے تم لوگ؟ پوری تفصیل سے 3-4 سال میرا پھر کام کرنا بیکار ہو جائے گا آپ کے ساتھ۔ 610 عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے 610 عیسوی میں قرآن کا نزول ہوا۔ تو 610 یہ، اور پھر 10-12 سال یا 5-10 سال جو بھی اوپر لے لیجئے، تو 610-15 سال پیچھے کی بات تھی جب رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ وہ واقعہ یاد دلا رہے ہیں۔ 600 سال پرانا واقعہ، اور ہمارے حساب سے اب میں جب آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں تو کتنے سال پرانا واقعہ؟ کون سی چل رہی ہے اسی معلوم ہے نا؟ 2025، ٹھیک ہے؟ تو 2025 سال پہلے، 2030 سال پہلے کا واقعہ جو آپ کو میں سنا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے امتیوں کو خطاب کر کے وہ بات فرمائی تھی جس کا ذکر سورہ صف میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اور وہ یاد دلایا کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسے عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا تھا، من انصاری اللہ، کون ہے اللہ تعالیٰ کے لیے میری مدد کے لیے کھڑا ہو جائے گا، جو اللہ کے خاطر کھڑے ہو میری مدد کے لیے۔ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے خاطر آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو اللہ نے کہا کہ پھر وہی بنو اسرائیل جو عیسیٰ کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، اور یہ بعض لوگ ایمان بھی لے آئے ہیں، تو ان کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک جماعت بنو اسرائیل میں سے مریم کے بیٹے عیسیٰ پر ایمان لے آئی،
وَكَفَرَ طَائِفَةٌ، اور ایک جماعت عیسیٰ کی نافرمان ہو گئی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا ذکر کر کے خوشخبری دی، فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو ہم نے پھر وہ ایمان لانے والوں کی مدد کی، آسمان سے مومنوں کی ہم نے مدد کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، جو ان کے دشمن کٹر دشمن تھے ان مومنوں کے، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی اور پورے اسلام کے اور پورے مومنوں کے کٹر دشمن تھے، وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ کو قتل کر دینا ہے اور سارا ان کا کیا کرایا جو ہے کیا پاچا کر دینا ہے، جو یہ دین لے کے آئے اس کو ہم مٹا دینا ہے، یہ سارے ان کے عزائم تھے بنو اسرائیل کے، وہ دشمن تھے ایمان والوں کے اس وقت کے، تو فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تو اللہ فرما رہے کہ ان کے دشمنوں پر ہم نے ان ایمان والوں کی مدد کی، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور وہ اپنے دشمنوں پر غالب آ گئے۔ کون غالب آ گئے؟ جو ایمان لائے تھے عیسیٰ بن مریم پر، وہ مومنین بہرحال اپنے دشمنوں پر غالب آ گئے۔ کس کی مدد سے آئے بھائی؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی مدد کی اور ہماری مدد سے وہ غلبہ پا گئے اور بالآخر ان کو ہم نے غلبہ عطا کر دیا۔ کب تک رہا جانتے ہیں نا وہ غلبہ؟ جانتے کہ نہیں جانتے؟ آپ لوگ بہت کم تاریخ بھی نہیں پڑھتے، قرآن بھی نہیں پڑھتے، اسلام بھی نہیں پڑھتے۔ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، اور ہم بہت پریشان اس لیے، ہم جو پریشان ہیں اس وقت، ہماری پریشانیوں کا اور ہماری بربادیوں کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اصل دین سے دور ہیں اور اپنے اصل مقصد سے دور ہیں، جو ہمارے لیے مقصد ہے جینے کا۔ ہم اپنے نصب العین سے، اپنے مقصد سے بہت دور ہے، جس کے سبب ہم غارت ہو رہے ہیں۔ ہماری تباہی کا بنیادی سبب یہی ہے۔ جب اللہ نے یہ بات کہی کہ ہم نے ان کے دشمنوں پر، نصرانیوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو غلبہ دیا، اب تک بھی وہ لوگ غالب ہیں، جانتے ہیں آپ کو؟ اب یہ اور بات ہے کہ اب ریسنٹلی پھر وہ عیسیٰ کے دشمن غالب آ رہے ہیں، بلکہ وہ جو دشمن عیسیٰ کے ہیں وہی محمد رسول اللہ کے بھی ہیں، وہ اب غلبہ پا رہے ہیں۔ اب وہ آپ کو بھی مٹا رہے ہیں، عیسائیوں کو بھی مٹا چکے ہیں۔ اب چرچ باقی نہیں رہے زمین کی پشت پر، بہت تھوڑے باقی رہ گئے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے ایسی سازشوں کے تحت کام کیا، دشمنوں نے، انہوں نے کیا کیا کہ عیسائیت سے ہی ہٹا دیا ان کو۔ جس عیسائیت پر وہ ایمان لے آئے تھے، انہوں نے ایسی سازشیں رچی کہ ان کو اصل عیسائیت سے ہی ہٹا دیا۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو ان کے دلوں سے وہ چرچوں کی اہمیت ہی ختم کر دی، جو بھی ان کے پاس نام نہاد وہ جو بچی کچی تھی وہ بھی ختم کر دی، اور وہی سازش ہو بہو انہوں نے اختیار کی مسلمانوں کے خلاف۔ مسلمانوں کے دلوں سے بھی انہوں نے اپنے دین کی محبت، محمد رسول اللہ کی محبت کو مٹا دیا۔ ایسا ڈیزائن انہوں نے کیا، زمین کی پشت پر انہوں نے ڈیزائن ایسا کیا کہ دین کی محبتیں دلوں سے ختم کر دی جائیں۔ حالانکہ نصرانیوں پر یہ بات فرض تھی کہ جب محمد رسول اللہ آ جائیں گے تو ان کو محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ہی تھا کسی قیمت پر، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ ایسی زبردست ہستی کا نام اللہ ہے میرے بھائی، جو ایک بات کہہ دیتا ہے تو اپنی باتوں سے پلٹتا نہیں ہے۔ اللہ نے جب وعدے کیے ہیں تو وہ وعدے سارے کے سارے وفاداری کے ساتھ وابستہ ہیں، اگرچہ کہ وہ وعدے نصرانیوں سے ہوئے ہوں یا وہ وعدے مسلمانوں سے ہوئے، وہ باقی رہیں گے ضرور، لیکن وہ وفاداری کے ساتھ وابستہ ہوں گے۔ جب وفاداری ختم ہو جائے گی تو اللہ کا وعدہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک اہم نقطہ، بنیادی نقطہ، مین پوائنٹ آپ کو مجھے یاد رکھنا ہے، اللہ نے جب بھی وعدے کیے ہیں ان کے ساتھ ایک شرط باندھی ہے، اس کے وعدے شرط کے ساتھ ہیں۔ جب تک تم وہ شرط پوری کرتے رہو گے جو اللہ شرط لگائی ہے تم پر، تم جب تک اس شرط کو پوری کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ بھی اپنا وعدہ پورا کرتا رہے گا۔ جب تم اس شرط کو پوری نہیں کرو گے، تم وہاں سے پلٹ جاؤ گے، منہ پھیر لو گے، اللہ تعالیٰ بھی اپنا وعدہ تم سے اٹھائے گا۔ عیسائیوں کو غالب رکھا اپنے دشمنوں پر، یہود پر،
جب محمد رسول اللہ آئے تو ان کو بنو اسرائیل کو، یہودیوں کو بھی نصرانیوں کو بھی ایمان لانا تھا محمد رسول اللہ پر۔ جب یہ اپنے وعدے سے پھر گئے تو اللہ نے ان کے اقتدار کو چھین لیا، اللہ نے اقتدار ان سے چھین لیا اور وہ عطا کر دیا تھا کس کو؟ محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کو۔ بہت بنیادی باتیں بتا رہا ہوں۔ اور محمد رسول اللہ کے ماننے والوں سے وعدہ کر دیا، جس کا ذکر ہے سورہ نور میں، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا، آیت نمبر 55 ہے، نکالو، میں بھی نکالتا ہوں، آپ بھی نکالو، سورہ نور، کیونکہ میرا درس تو قرآن کا درس ہوتا ہے، میں ایک ایک بات آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے بتاتا ہوں، اور بہت بنیادی بات بتانے کے لیے آپ کو بٹھایا، بہت اہم بات۔ نکالے 55 آیت کریمہ، نہیں آ رہا آپ کا دوست اسماعیل نہیں آیا کیا؟ بات آ رہا ہوں مولانا، دیکھو 55 آیت کریمہ مل گئی آپ لوگوں کو شاید، جو نکال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اللہ نے ایمان والوں سے کیا، محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والوں سے۔ اب اللہ کا یہ وعدہ ہو رہا ہے، کیا وعدہ ہو رہا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ رسول اللہ کی امت سے پہلے کی امتیں کون ہیں؟ رسول اللہ سے لگی ہوئی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس سے اوپر گئے موسیٰ علیہ السلام کی امت، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات آپ لوگوں کو؟ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا کلیئر ایک میسج دے رہے ہیں، غور کر لیجئے، سورہ نور میں کتنا کلیئر میسج ہے، اور وعدہ ہے ایمان والوں سے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ تم سے وعدے کر رہا ہے ایمان والوں سے، اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے ہیں، اللہ فرما رہا ہے اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ کس سے ہے وعدہ؟ کس سے ہے؟ آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے ان لوگوں سے اللہ وعدہ کر رہا ہے جو ایمان اور عمل صالح اختیار کر رہے ہوئے، جو ایمان لائے ہیں۔ اور ایمان لا کے صرف زبان سے بولنا کافی نہیں ہے کہ ہم تو اللہ کو مان لیے، محمد رسول اللہ کو مان لیے، ہم تو اسلام پر ایمان لے آئے ہیں، دین اسلام کو قبول کر لیے، کفایت نہیں کر جائے گا۔ وعملوا الصالحات، عمل صالحات ساتھ میں شرط لگا دی گئی۔ ایمان اور عمل صالحات والے جو لوگ ہیں، نیک اعمال کرنے والے جو لوگ ہیں، نیک اعمال کیا ہے؟ عمل صالحات کیا ہے؟ بہت آسان ہو، بہت دن سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ایک چیز بولنا، اعمال صالحات کیا ہے؟ بولو بھائی، اعمال صالحات کیا ہے؟ سوال کا جواب نہیں ہے، کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ ہر وہ عمل جس کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا، ہر وہ عمل جس کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا وہ عمل صالحات ہے۔ اور ہر وہ آپ کا عمل، جو عمل ہی ہے جو آپ صبر کرتے ہیں، رکتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، وہ بھی آپ کا عمل ہے۔ تو ہر وہ عمل جو برا ہے، جس سے آپ کو روکا گیا، جس سے آپ رک جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ عمل صالحات ہے۔ جس کا حکم کرنے کا آپ کو ملا وہ کرنا، جس سے رک جانے کا حکم ملا اس سے رک جانا، یہ کیا ہے؟ عمل صالحات ہے۔ اور جب کر رہے ہو وہ کام، عمل صالحات کے تمام اقسام بتا رہا ہوں، قسمیں عمل صالحات کی۔ پہلی قسم کیا ہے؟ وہ اعمال جس کے کرنے کا حکم دیا گیا اور جس سے روکا گیا، پہلی قسم اس کی۔ دوسری صفت اس کی، دوسری قسم، جب آپ وہ کر رہے ہو، کرنے کے کام جس کا حکم آپ کو دیا گیا ہے، اور وہ جو کام آپ کر رہے ہو اس میں اخلاص، اس کام میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، سمجھ رہے؟ کام تو وہ کر رہے ہیں جس کے کرنے کا حکم ہے، لیکن انٹینشن کیا ہے اس کے پیچھے؟ کہ میری دنیا بن جائے، مفادات وابستہ ہے اس سے اپنے مفادات وابستہ کر لیے، یا لوگوں کو دکھا کے اپنا نام و نمود کرنا یہ مقصد بن گیا آپ کا، تو وہ جس کا حکم دیا گیا وہ کام تو کر رہے ہیں آپ، تو اس پر ثواب ملنے کے بجائے عذاب ملے گا، اسی پر ثواب کے بجائے عذاب ملے گا، کیونکہ نیت بدل گئی، عمل بدل گیا، نیت بدل گئی، ثواب بدل گیا، اجر بدل گیا، بدلہ بدل گیا۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو جو کام کرنے کا حکم ہوا وہ کر رہے ہیں، لیکن اخلاص کے ساتھ کرنا پڑے گا،
دوسری شرط. تیسری شرط عمل صالحات میں سے وہ کام جس کے کرنے کا حکم کتاب میں اللہ نے نازل کیا، طریقے نبوت پر ہو. سمجھ میں آئی بات؟ طریقے نبوت کے مطابق کیا جا رہا ہو، سنت کے مطابق کرنے کا حکم ہے، کر تو رہے ہیں. کسی بھی نیک عمل کا حکم ہو گیا، وہ نیک عمل آپ کر رہے ہیں، لیکن طریقہ کسی اور کا اختیار کر لیے یا خود ساختہ بنا لیے، وہ بھی عمل صالحات میں داخل نہیں ہوگا. وہ عین سنت کے مطابق ختم ہونا چاہیے اس کو، کیونکہ پیغمبر جو بات پیش کر رہے ہیں، آپ کو جو سمجھا رہے ہیں طریقہ، وہ اپنی جانب سے نہیں سمجھا رہے ہیں، وہ بھی اللہ ہی نے ان کو سکھایا اور بتانے کے لیے بولا ہے. مثال کے طور پر اقیم الصلاۃ کا حکم ہوا، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اقیم الصلاۃ حکم ہوا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ حکم ہوا، اور آپ کے اندر اخلاص بھی ہے، آپ کے اندر اخلاص بھی آ گیا، آپ للہیت کے لیے ہی پڑھ رہے ہیں، خشیت سے ہی پڑھ رہے ہیں. لیکن آپ طریقے محمد کو چھوڑ کے خود ہی ایک طریقہ طے کر لیے نماز کا، خود ہی بنا لیے ایک طریقہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ پہلے سجدہ کر دے رہے ہیں، اس کے بعد رکوع کر رہے ہیں، شروعات سجدے سے کر لیے، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، شروعات رکوع سے کر لیے، کیا وہ نماز قبول ہوگی آپ کی؟ نہیں ہوگی. آپ کو تکبیر تحریمہ سے ہی شروع کرنی ہوگی، پہلے قیام ہی کرنا ہوگا جو رسول اللہ نے بتایا، پھر رکوع کرنا ہوگا، پھر سجدے کرنا ہوگا جس طرح رسول اللہ نے. آپ خود ساختہ طے کر لیں گے، نہیں میں تو ایسا کر لوں گا، اس میں کیا برائی ہے؟ یو کانٹ ڈو دیٹ. وہ قبول بھی نہیں ہوگا، ناٹ ایکسپیکٹیبل، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. سمجھ میں بات؟ ایکسیپٹیبل نہیں، قبول ہی نہیں ہوگا، رد کر دیا جائے گا، منہ مار دیا جائے گا. تو طریقے محمد کے مطابق ہونا پڑے گا. یہ تین شرائط عمل صالحات کے لیے بہت ضروری ہے. ایک تو وہ پہلی شرط جو کہ حکم آسمان سے ہوا وہ کرنے کا، وہ کر رہے ہیں آپ، وہ عمل صالحات. رکنے کا حکم اور رک رہے ہیں آپ. جب کر رہے ہو تو اخلاص کے ساتھ کرنا شرط ہے. جب اخلاص کے ساتھ کر رہے ہو تو سنت محمد کے تحت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت کرنا یہ شرط ہے. تو یہ وہ شرائط ہے عمل صالحات کی. اور اللہ کے وعدے پھر کس سے ہو رہے ہیں؟ کس سے ہو رہے ہیں؟ آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالحات اختیار کیے ان سے وعدے ہیں. تو کلیئر ہو گیا وعدے کن سے ہو رہے ہیں. وعدے کن سے ہو رہے ہیں؟ وعدے ان سے ہو رہے ہیں جو وہ کام کرتے ہیں جن کے کرنے کا حکم آسمان والے نے، عرش والے نے، کائنات کو پیدا کرنے والے خلاق العلیم نے ان پر نازل کیا ہے. جو آسمان سے نازل کیا ہے وہ عمل کرتے ہیں، جس کے کرنے کا حکم ہوا ہے آسمان سے وہ کرتے ہیں، اور پورے اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، للہیت کے ساتھ کرتے ہیں، نہ دکھاوا، نہ مفادات، نہ لالچیں، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کے خاطر کرتے ہیں. اور تیسرا، رسول اللہ نے جیسے بتایا ویسا کرتے ہیں، جیسے رسول اللہ نے بتایا ویسا کرتے ہیں. تو کیا ہوگا پھر؟ اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ چسپاں. اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ چسپاں نہیں ہے. یاد رکھ لیجیے، اللہ کا پھر یہ وعدہ ان سے نہیں ہے جو یہ نہیں کرتے ہیں. اب اس پر تھوڑا جائزہ لے لو، رک جاؤ اور غور کر لو. کتنے لوگ ایسے ہیں زمین کے اوپر اس وقت جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں. ان میں سے کتنے لوگ آپ مجھے بتا دو ایسے ہیں جو وہی کر رہے ہیں جس کے کرنے کا حکم آسمان والے نے ان کو دیا ہے. اس تمام اعمال سے وہ رک رہے ہیں جن سے رکنے کا حکم اللہ نے ان کو دیا ہے. مجھے بتاؤ کتنے نکالتے ہیں آپ کاؤنٹ کر کے؟ پہلے شرط پہ میں بتا رہا ہوں، پہلی شرط پہ اتنے لوگ تو یہاں بہت ہم تھوڑے لوگ بیٹھے، لیکن شاید میری آواز دور تک جائے گی جب آپ لوگ اس کو آگے بڑھائیں گے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، آپ کے چینل کے ذریعے سے. تو میں ہر ایک سے سوال پوچھ رہا ہوں، زمین کی پشت پہ رہنے والے انسانوں اور جناتوں سے پوچھ رہا ہوں کہ تمام جناتوں انسانوں جواب کیا ہے تمہارے اور میرے پاس اور تمہارے پاس جواب کیا ہے؟ کتنے لوگ آپ نکالیں گے اس وقت زمین پر جو وہی کام کر رہے ہیں جن کے کرنے کا آدیش ملا ہے، حکم ملا ہے، آرڈیننس آئے آسمان سے کہ یہ کرو؟ اور کتنے لوگ آپ نکالیں گے مسلمانوں میں کہ ایسے جو رک رہے ہیں ان تمام اعمال سے جن سے رکنے کا حکم آسمان والے نے دیا ہے؟ بتاؤ کتنے لوگ نکالتے ہیں جی؟ اکثریت کیا کر رہی ہے؟ کثیر تعداد کیا کر رہی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب کے سب ختم ہو گئے کرنے والے،
جس کے کرنے کا حکم دیا وہ کرنے والا کوئی نہیں بچا. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کوئی نہیں بچا, نہیں بول رہا ہوں, مٹھی بھر بچے ہوئے ہوں گے الا ماشاء اللہ, چیدہ چیدہ, وہ تو انشاءاللہ رہیں گے. اللہ رکھے گا ایسے لوگوں کو, اور ہے اسی لیے آپ میں زندہ ہیں. ایسے لوگ ہیں اسی لیے اللہ ابھی باقی رکھا ہے. سسٹم چل رہا ہے, ابھی سورج اپنا کام کر رہا ہے, چاند اپنا کام کر رہا ہے, زمین آسمان اپنا کام کر رہے ہیں, اس لیے کہ ابھی ہے ایمان والے, اس لیے کام ہو رہا ہے سب کچھ. جب نہیں ہوں گے تو سب تباہ ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں بچے گا, یاد رکھ لیجیے. جب ہوں گے ہی نہیں تو کچھ رہے گا ہی نہیں, ختم, اللہ ہی ختم کر دے گا سب کچھ. جب تک ایمان والے رکھیں گے اللہ تعالیٰ تو یہ سسٹم بھی چلائیں گے اللہ تعالیٰ. تو یہ چند مٹھی بھر ایمان والوں کے طفیل میں تو ہم کھا پی کے زندہ ہے, یہ سمجھ لیجئے میری بات. جب نہیں رہیں گے تو ہم بھی نہیں رہیں گے. لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کتنے وفادار نکال سکتے ہیں, پرسنٹیج کیا نکال سکتے ہیں وفاداروں کا, نکال سکتے ہیں؟ اسی لیے میں نے ایک بات آپ لوگوں سے شیئر بھی کی, لکھ کے ٹائپ کر کے شیئر کیے میں آپ لوگوں کو چینل کے اوپر. جو اپنے موجد ہی کے نہ ہو ان سے وفا کی کیا امید, جو اپنے موجد ہی کے نہ ہو ان سے وفا کی کیا امید, جن کے سر ہو سجدوں میں اور دلوں میں مکر ہو, وہ کیا جانے توحید, وہ کیا جانے توحید. سروں میں سر ان کے جو سجدوں میں پڑے ہوئے, دل مکاریوں سے, فریب سے, جھوٹ سے اٹے ہوئے, پورے بھرے ہوئے ہیں ان کے. وہ توحید کو جانتے ہیں. توحید یہ ہے, رسول اللہ نے تو کہا تھا ایک دل میں دو چیزیں نہیں سما سکتی, ایک دل میں دو چیزیں نہیں سما سکتی. رسول اللہ کی صحیح حدیث شریف ہے. اور مثال لے کے بولے جس طرح دو تلواریں ایک نیام میں نہیں گھستی ہیں, ایک تلوار کا جو کیس ہوتا ہے اس کو نیام بولتے ہیں, تلوار جس میں رکھتے ہیں کیس میں, وہ کیسنگ کو کیا بولتے ہیں, نیام بولتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال لے کے بولے دو تلواریں ایک نیام میں, ایک ہی تلوار کی کیس سائز کے حساب سے بنی ہوئی, دو نہیں گھستی اس میں. بالکل اسی طرح سے ایک دل میں دو چیزیں نہیں سماتی. کون سی دو چیزیں؟ تو رسول اللہ فرما رہے ایمان اور بغض, یہ ایک دل میں نہیں آتا. ایک دل میں دو چیزیں نہیں آتی, ایمان اور بغض نہیں آتے. بغض آ جائے گا تو ایمان نکلے گا, ایمان جائے گا تو بغض نکلے گا. دو چیزیں ایک جگہ ہو ممکن نہیں ہے, رسول اللہ فرمایا ہو ہی نہیں سکتا. تو اب جن دلوں میں بغض لے کے لوگ پھر رہے ہیں, سمجھ لیجئے ایمان کہاں ہے ان کا. اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان والے بھی ہیں تو جھوٹے ہیں. جب دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ دلوں میں کینے بھی اور بغض بھی ہے, اور بول رہے ہیں اپنے آپ کو ہم ایمان والے بھی, تو جھوٹے ہیں. ہو ہی نہیں سکتا. تمہارے دلوں میں کینہ اگر بغض ہے تو ایمان ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل نہیں. رسول اللہ نے کہہ دیا ہو ہی نہیں سکتا, نہیں آ سکتا. ایمان ہوگا تو کینہ بغض نہیں آ سکتا, اس کے لیے جگہ نہیں. جب ایمان پکا ہوگا, سچا ہوگا ایمان, تو وہاں کینے کے لیے بغض کے لیے جگہ نہیں ہوگی, وہ آ ہی نہیں سکتا اس میں. یہ امپورٹنٹ بات ہے. تو اب میں یہ بول رہا ہوں کہ وفادار کتنے ہم نکال سکتے ہیں زمین کی پشت پر. کثیر تعداد غداروں کی ہو گئی ہے, غداروں کی کثیر تعداد بڑھ گئی, نافرمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. تو جب نافرمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے تو اللہ کا وعدہ ساتھ رہے گا. یہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اللہ کا وعدہ تو تم میں سے ان سے ہے جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح والے. اور وعدہ کیا ہے؟ اب یہ باتیں سمجھ میں آ گئی. بیسک وعدہ کن سے ہے, کیوں ہے, یہ سمجھ گئے. تو اب وعدہ کیا ہے؟ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی وعدہ کن سے ہے, کلیئر ہو گیا نا, کن سے وعدہ ہے, کیسے لوگوں سے وعدہ ہے. اب وعدہ کیا ہے؟ وعدہ یہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, زمین میں اللہ تعالیٰ ان کو استقلال عطا کرے گا. کن کو عطا کرے گا؟ جو سچے وفادار ہوں گے اللہ کے, پکے غلام ہوں گے, پکے نافرمان نہیں ہوں گے, وہ ذرے بھی فرما بردار ہوں گے, اللہ کے غلام ہوں گے, اللہ ہی کے لیے عمل کریں گے, اللہ جو بول رہا وہ کریں گے, وفاداری کے ساتھ کریں گے, اخلاص کے ساتھ کریں گے, اور میرے نبی محمد کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں گے. تو جب یہ لوگ کرنے والے ہوں گے عمل صالح والے اور ایمان والے, تو ان سے میرا وعدہ یہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ زمین میں میں ان کو استقلال عطا کروں گا, خلافت عطا کروں گا. زمین کے اندر اقتدار عطا کر دے گا, پاور عطا کر دے گا, مضبوط کر دے گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, زمین میں اللہ تعالیٰ ان کو خلافت عطا کر دے گا, جانشینی عطا کر دے گا, مضبوط تر کر دے گا ان کو.
کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا وعدہ ہے. مدد ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو غلبہ ان کا ہوگا. جیسے کہ عیسیٰ بن مریم کے حواریوں سے وعدہ کیا اور پورا کر دیا نا. کیا کہا اللہ نے جب ان سے وعدہ کیا؟ عیسیٰ پوچھے، انہوں تیار ہو گئے، کھڑے ہو گئے تو فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. سورہ صف کی آخری آیت، بالکل آخری، یہاں ختم ہو جاتی ہے سورہ صف. سورہ صف یہاں ختم ہو جاتی ہے. کیا بول رہے ہیں؟ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، غالب آ گئے اپنے دشمنوں کے اوپر، اللہ نے غالب کر دیا. تو یہاں لا یستخلفنہم کا جو وعدہ ہے وہ وہی وعدہ ہے جو عیسیٰ کی امت سے کیا گیا تھا، وہی وعدہ محمد رسول اللہ کی امت سے کیا جا رہا ہے، سیم وعدہ. اور مثال بھی دی جا رہی ہے، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ ہم نے وعدہ کر کے پورا کیا ان سے پہلے لوگوں پر. جیسے ان سے پہلوں کو ہم نے غالب کیا ویسے غالب ان کو بھی کریں گے. تو پہلے کون غالب ہوئے تھے؟ سورہ صف میں بول دیے اس کے بارے میں. کون غالب ہوئے تھے؟ وقال الحواریون نحن انصار اللہ. جب انہوں نے کہا حواریوں نے عیسیٰ کے کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں چاہے کچھ ہو جائے ہمارا. کھڑے ہو گئے تو کیا ہوا؟ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ عَمَلُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ہم نے ان کے دشمنوں پر ان کو غالب کر دیا. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، غالب آ گئے. وہ وعدہ یہاں یاد دلا رہے ہیں محمد رسول اللہ کی امت کو، اور یہ بول رہے ہیں کہ اللہ یہ وعدہ تم سے کر رہا ہے ایمان والوں سے اور عمل صالح والوں سے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تم کو ہم جانشینی عطا کر دیں گے. جانشینی سے مراد یہاں خلافت سے مراد بہت ڈیپتھ ہے، بہت ڈیپتھ ہے. ایک تو یہ ہوگا کہ ایک قوم جاتی ہے دوسری قوم آتی ہے تو ایک قوم کی جانشین دوسری قوم بنتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک قوم بنو اسرائیل تھی، بہت ڈیپتھ ہے اس کے اندر، میرا وہ موضوع اب نہیں ہے، ڈیٹیلنگ سمجھاؤں گا تو پھر وہ ایک دو کم سے کم میں سمجھتا ہوں پھر 1 مہینہ نکال دوں گا میں آپ لوگوں کے لیے، تو میں وہ کام نہیں کروں گا، مجھے سب ضروری باتیں سمجھانا ہے آپ کو. تو ایک بات بتا رہا ہوں کہ ایک قوم جاتی ہے دوسری قوم آتی ہے تو وہ قوم کی جانشین یہ قوم بنتی. صاحب مر گئے، مرید کو خلافت دے کے چلے گئے، تو صاحب مر گئے، جاتے جاتے خلافت مرید کو دیے تو مرید صاحب بن گیا، تو کیا بنا انہیں؟ ان کا خلیفہ بن گیا. بولتے ہیں نا آپ کے معاشرے میں تو بہت عام بات ہے یہ، صاحب کا خلیفہ. صاحب کا خلیفہ کون بنتا ہے؟ مریدوں میں سے کوئی ایک بن جاتا ہے. تو یہ خلافت کا مطلب کیا ہو گیا؟ جانشینی دے کے چلے جانا گدی کی. مگر یہ جو میں مثال دے رہا ہوں یہ آج کے زمانے کے چوروں کی مثال ہے، غداروں کی. اصل سچی مثال وہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اپنی خلافت جانشینی کس کو دے کے گئے تھے؟ اپنے صحابہ کو چھوڑ کے چلے گئے. تو صحابہ میں سے پہلے خلیفہ رسول بننے والی شخصیت، عظیم شخصیت جو سچا خلیفہ بنا ہے اللہ اس کے رسول کا، وہ کون ہے؟ صدیق اکبر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی بن ابی طالب، پھر حسن بن علی بن ابی طالب، پھر معاویہ بن ابی سفیان، اس طرح. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح چلی آئی یہ باتیں. تو خلافت سمجھ میں آ گئی. تو ایک قوم گئی دوسری قوم، یہاں کس معنی میں بتا رہا ہوں میں آپ کو؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلوں کو خلافت ہم نے دی تھی. بنو اسرائیل کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مقام بلند عطا کیا تھا، ذمہ داری والا مقام دیا تھا، زمین میں اللہ تعالیٰ کے غلام، اللہ کے بندے ہونے کا شرف ان کو عطا کیا تھا، زمین میں اللہ تعالیٰ کے نظام کو چلانے کا، اللہ کی بندگی کرنے کا، اللہ کی عبادتوں کو نافذ کرنے کا ایک شرف، ایک مقام بلند اللہ نے بنو اسرائیل کو عطا کیا تھا. لیکن جب وہ غدار ہو گئے، ان سے چھینا، تو جانشین کس کو بنایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی قوم. سمجھ میں آئی بات؟ اب وہ ذمہ داریاں، وہ مقام بلند، وہ بڑا مرتبہ کس کو عطا کر دیا گیا؟ محمد رسول اللہ کی امت کو. تو یہاں یہ فرما رہے ہیں جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہم غالب کیے تھے، دشمنوں پر غالب کر دیے تھے، ان کا غلبہ عام ہو گیا تھا، ہم ان کی مدد کیے تھے، تمہاری کریں گے، تمہاری کریں گے. لیکن شرط کیا ہے؟ تم کو کیا رہنا پڑے گا؟ ان کو بھی شرط وہی تھی، جب تک وفادار رہو گے ہماری مدد رہے گی، نہیں رہو گے کھینچ لیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ یاد ہے؟ بھول گئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا، ان کی اولاد کے بارے میں بتایا تھا، ایک لمبی تفصیل تھی، بھول گئے ہوں گے تم لوگ شاید. سورۃ البقرہ کے اندر ہی ہے وہ بات. قال ومن ذریتی قال لا ینال احد الظالمین. یاد ہے کہ بھول گئے؟ اللہ نے جب ابراہیم سے کہا انی جاعل للناس اماما،
ابراہیم میں تجھے بنا رہا ہوں، کیا بنا رہا ہوں؟ انی جاعلک للناس اماما، پوری انسانیت کا امام پیشوا تجھے بنا رہا ہوں۔ تو حضرت نے کیا پوچھا؟ ہمارے سردار، ہمارے سیدنا آبانا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے التجا کی، دریافت کی، قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کے لیے بھی یہ منصب امامت عطا کر دیجئے گا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ قال لا ینال احد الظالمین، ابراہیم سے کہا، اپنے خلیل سے، اپنے دوست سے اللہ نے کہا کہ میرے خلیل، میرے دوست، میرے محبوب بندے، میرا یہ وعدہ تیری اولاد میں ضرور رہے گا، امامت کا تاج انہیں کے سر پر رکھوں گا میں، لیکن کب تک؟ جب تک وہ ظالم نہیں ہوں گے تب تک، لیکن جب وہ ظالم ہو جائیں گے تو میرا وعدہ ان سے باقی نہیں رہے گا۔ لا ینال احد الظالمین کہا، ظالموں سے میرا وعدہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ شرط اللہ کی جو ہے، اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اس کو یاد رکھ لو۔ جب تم غدار ہو جاؤ گے اللہ کا وعدہ نہیں رہے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے بولا گیا تمہاری میری کیا مثال ہے؟ جب اپنے خلیل سے اللہ یہ بات کر رہے، یہ شرط لگا رہے ان کے اوپر، تو ہماری مثال ہی کیا ہے ذرا سوچ لیجیے۔ سمجھ میں آ گئی سنت اللہ کی؟ تو بنو اسرائیل سے بھی وعدے اسی وقت تک رہے جب تک کہ وہ وفادار رہے، غدار ہو گئے تو چھین لیے گئے، اور ہمارے ساتھ بھی وہ وعدے اسی وقت تک رہیں گے جب تک وفادار رہیں گے، جب غدار ہو جائیں گے تو چھین لیے جائیں گے۔ آج آپ کیا دیکھ رہے ہیں، وفاداری یا غداری؟ میں اس لیے جمع کیا آپ لوگوں ٹھہرو بلا، بہت اہم بات کرنا ہے۔ آج آپ کیا دیکھ رہے ہیں، وفاداری دیکھ رہے ہیں یا غداری دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے وعدے اترتے رہیں گے؟ جی، اور وعدہ کیا تھا پھر؟ زمین کے اندر مضبوطی تمہاری، خلافت استقلال تمہارا، مضبوطی تمہاری، حکمرانی تمہاری، پاور تمہارے، غلبہ تمہارا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهُمْ، تم سے پہلے کے لوگوں سے بھی وعدے ہم پورے کر چکے ہیں، ہم ان کو غالب کر چکے ہیں، تم کو غالب کریں گے۔ اور کیا کریں گے اس ساتھ اس کے؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ہم ان کے دین کو، وفاداروں کے دین کو، اللہ فرما رہے میرے وفادار غلاموں کے دین کو، زمین میں جن کو میں غلبہ عطا کروں گا، پاور عطا کر دوں گا میرے غلاموں کو، تو پھر میں اپنے غلاموں کے اس دین کو مضبوط ترین کر دوں گا زمین میں۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس دین کو میں نے ان کے لیے پسند کیا ہے، میں اس دین سے راضی ہوا ہوں ان لوگوں سے، میرے غلاموں سے۔ تو جس دین سے میں راضی ہوں، وہ دین جب وہ اختیار کریں گے، میری رضا والا دین، تو میں ان کے قدم جما دوں گا، ان کو مضبوط کر دوں گا۔ اور کیا کہا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کیا فرما رہے؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور میں ان کے خوف کو بدل دوں گا امن سے۔ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے خوف کو امن سے بدل کے رکھ دوں گا، ان کا خوف ہمیشہ کے لیے ان سے ختم کر دوں گا میں، کوئی خوف اور خدشے ان کو نہیں رہیں گے، میرے غلاموں کو میں زمین میں امن کر دوں گا ان کے لیے۔ وعدے بتا رہے ہیں اللہ، سورہ نور آیت نمبر 55 پڑھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ امن ہوگا، خوف ہٹا دیا جائے گا، امن نافذ کر دیا جائے گا، آسمان والے کی طرف سے مدد ہوگی، وہ کرے گا۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ زمین میں تمہارے کو غلبہ عطا کر دے گا، تمہارا خوف ہٹا، تمہارا دین مضبوط کر دے گا، تمہارا خوف ہٹا دے گا، تمہارے لیے امن نافذ کر دے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کتنی بڑی بات ہے؟ اس کے بعد اللہ نے جو بات کہی ہے کہ میرے ان غلاموں کی اصل صفت یہ ہوگی جن کے لیے میں یہ اپنے وعدے پورے کرنے والا ہوں، یہ انعامات ان کو عطا کرنے والا ہوں۔ انعامات اتنے بڑے بڑے میرے کہ میں انعام کے طور پر ان کو ایسا کر دوں گا کہ انہی کا غلبہ رکھوں گا، ہمیشہ ان کو پاورفل رکھوں گا، اور ان کے دین کو ہمیشہ مضبوط رکھوں گا۔ انہی کا دین سب سے غالب اور بلند رہے گا، کسی کا دین غالب نہیں آئے گا ان کے دین پر، اور ان کے خوف کو ہمیشہ کے لیے ان سے دور کر دوں گا، ان کو صرف امن ہی امن عطا کر دوں گا۔ یہ ہوگا تو میرے ان غلاموں کی اصل صفت کیا ہوگی؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، کیا فرما رہے؟ یعبدوننی،
اللہ فرمائے وہ صرف میرے غلام ہوں گے، وہ صرف میرے بھکت ہوں گے، وہ صرف میرے پجاری ہوں گے، وہ صرف مجھے پوجیں گے، وہ صرف میری عبادت کریں گے، میری پرستش کریں گے، میری اطاعت کریں گے، میری فرمانبرداری کریں گے، میرے سامنے ادب سے کھڑے رہیں گے، میرے سامنے کمر سے جھکیں گے، میرے سامنے اپنے ماتھے رگڑیں گے، سجدے کریں گے مجھے، میرے گھروں کا طواف ہوگا، میری نظر و نیاز کریں گے، مجھ سے مددیں مانگیں گے، جو چاہیے وہ میرے سامنے گڑگڑائیں گے، آہوزاریاں کریں گے، اپنے دامن پساریں گے، مجھ سے بھیک مانگیں گے، وہ صرف میرے ہی غلام ہوں گے، یعبدوننی، وہ صرف میری عبادت کریں گے، وہ قانون میرا مانیں گے، حکم میرا مانیں گے، حکم برداری میری کریں گے۔ مطلب یہ سب ہے اس کو شامل، یعبدوننی میں یہ سب شامل ہے کہ وہ صرف میری عبادت کرنے والے میرے غلام، یعبدوننی، وہ مجھے ہی پوجیں گے، وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، اور وہ میرے ساتھ کسی ایک شے کو بھی میرا شریک نہیں بنائیں گے۔ وفادار جو ہوں گے، جو میرے وعدوں کے مستحقین ہوں گے، جو میرے وعدوں کے مستحقین ہوں گے محمد میرے حبیب، وہ میرے وعدوں کے مستحقین ایسے ہوں گے جو صرف میرے غلام ہوں گے، وہ کسی کو خاطر بنے لائیں گے اور کسی کو میرا شریک، کسی شے کو میرا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو میرے ان عہد و پیمان کے باوجود منہ موڑتے ہیں، کفر کرتے ہیں، نافرمانی میری کرتے ہیں، وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو اس کے بعد میری نافرمانی کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، جو بھی ہو، جتنے بھی ہوں، جو نافرمانی کرتے ہیں، وہ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ یاد رکھ لو میرے نبی، وہی فاسقین ہے، اور فاسقوں کی مدد اللہ نہیں کرتا۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، قرآن میں اللہ نے کلیئر کہہ دیا ہے، اللہ فاسق قوم کی مدد نہیں کرتا ہے۔ اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے وہ فاسقین ہیں، ان کی مدد نہیں۔ جو صرف اپنے رب کا غلام بننے کے بجائے، اس کے سامنے سجدے کر کے رو رو کے معافیا مانگنے کے بجائے اللہ کی جو پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں ظالم، وہ فاسقین ہیں۔ اور فاسقوں کی مدد نہیں کی جاتی، آسمان سے نہیں کی جاتی، نہیں کی جاتی، نہیں کی جاتی۔ اللہ نے کہا ہے، میری آپ کی بات نہیں ہے، میری اوقات نہیں کہ اپنی طرف سے بولوں میں، اللہ بول رہا ہے قرآن مجید میں، سورہ سب پڑھتے ہیں، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، سورہ حشر میں بہت ساری جگہ ملے گا آپ کو۔ اللہ فاسقوں کی مدد نہیں کرتا۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اب آپ پریشان ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں مدد آئے گی، مدد آئے گی، مدد آئے گی، اور ایک دیوانہ بکوا لگا کے بیٹھے ہوئے، یہ مسلمانوں تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، تمہاری آزمائش ہو رہی ہے نا بھائی، یہ بکوا ہو رہا ہے نا ابھی، جم میں غفیر بڑے بڑے جلسے منعقد کر کے آپ سیکھ رہے ہیں، مسلمانوں تمہاری آزمائش ہے، تم غالب رہ جاؤ گے، تمہاری مدد ہوگی۔ یار کب ہوگی رے بابا، تمہاری جڑیں پہلے کاٹیں گے، ناسور جو کینسر بن گیا ہے پھوڑا وہ کاٹ کے پھینکیں گے، علاج ہوگا پہلے، اس کے بعد جب دوسری قومیں جو تمہارے نسلوں میں سے اٹھیں گے اللہ کے وفادار ڈرنے والے، تب جا کر کے وہ ہو سکتا ہے مدد آئے گی۔ بہت لمبا وقت ہے، تم اپنے اوپر کھا لے کے بیٹھے ہو۔ غداروں کی مدد کی جاتی ہے، تم تو ایک ناسور پھوڑا بن گئے ہو جس کا آپریشن ضروری ہے، ناسور پھوڑا ہو تم، آپریشن ضروری ہے تمہارا، ایسا معلوم ہو رہا ہے کائنات میں، اللہ تعالیٰ نے شاید ٹھان لیا، شاید اللہ ٹھان لیا ہے تم کو مٹا گیا، ایسا معلوم ہو رہا ہے، تم ڈر کیوں لے رہے ہو اللہ سے؟ اب توبہ کی ضرورت ہے اس وقت، استغفار کی ضرورت ہے اس وقت، مصلوں پہ گر کر کے آہوزاریاں کر کے آنسواں بہا دینا تھا مسلمان اس وقت، اجتماعی طور پر ہو رہا ہے، انفرادی طور پر ہو رہا ہے کہ مجھے بتائیے؟ اپنی آنکھوں سے اپنی تباہیاں دیکھ رہے ہیں، اپنی بربادی دیکھ رہے ہیں،
اور کیا دیکھنے کے لیے انتظار کر رہے ہو آپ؟ اور کیا دیکھنا چاہتے ہو بھائی؟ اندھے ہو کیا؟ اندھے ہو؟ نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ بل بلاتے ہوئے بچے نظر نہیں آ رہے؟ چیخیں مارتی عورتیں نظر نہیں آ رہی ہے؟ لنگڑے لولے اپاہج ہو گئے تو چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ زمین ویران ہو گئی اور چیخ مار رہی ہے، زمین بربادی کا اڈا بن گئی ہے زمین، آپ کو چیخ چیخ کے بول رہی ہے دیکھو اللہ کا قہر کیسا ٹوٹا ہوا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ آپ اندھے ہو جی؟ اور آپ کو یہ جھوٹے ملے جھوٹے دلاسے دے رہے ہیں، آپ کو آپ کی آزمائش ہو رہی ہے، آزمائش ہو رہی ہے۔ ابھی آزمائش غداروں کی نہیں ہوتی، غداروں پر عذاب ہوتا ہے، آزمائش ایمان والوں کی ہوتی۔ آزمائش تو انبیاء کی ہوئی ہے، اللہ والوں کی ہوئی ہے، تم کہاں سے اللہ والے بن گئے؟ سود خور اللہ والے ہو سکتے، زانی اللہ والے ہو سکتے، بدکار اللہ والے ہو سکتے، مظلوموں کے زمینہ کھا جانے والے، بیواؤں کی زمینہ کھا جانے والے، یتیموں کو مارنے والے اللہ والے ہو سکتے؟ کثیر تعداد تو یہی ہے تمہاری۔ دھوکے باز، فریبی، جھوٹے، پاکھنڈی، یہی تو معاشرے میں بھرے ہوئے بھائی۔ تو کیا آزمائش پاکھنڈیوں کی ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ مجھے تعجب اس بات کا ہے۔ اور کوئی آدمی جھجوڑ کے آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اس سے دور بھاگ رہے، بھاگنے سے کیا ہوگا؟ بھاگنے سے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ جو پرانے لوگ بولتے تھے ہمارے بچپن میں، چھوٹی چھوٹی مثالیں، وہ بلی آنکھ بند کر لیتی دودھ پیتے وقت، یہ سمجھتے کہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہی ہے نادان بلی کی آنکھ بند میں کر لی تو اندھیرا ہو گیا ہے، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، میں اندھیرے میں دودھ پی لے رہی ہوں۔ کوئی آ کے ڈنڈا مارے گا تو پتا چلے گا، ڈنڈا پڑ گیا، آواز چیخا مارتے بھاگے گی۔ وہی حال آپ کا ہے۔ آپ کوئی بولنے والے کو سننے اس لیے نہیں چاہ رہے ہو کہ سنیں گے تو آپ کو ڈر ہو رہا ہے، سننا نہیں ہے تو کیا نہیں سنیں گے تو بچ جائیں گے ڈنڈے سے آپ؟ جی، بولنے والے کی بات نہیں سنیں گے، اسے نفرت کریں گے، بولنے والے سے، بولنے والا برداشت نہیں ہو رہا ہے، چپ رہا ہے آپ کو، اس سے بھاگ رہے ہو اور جگہ جگہ اس کو بدنام کرتے پھر رہے ہو۔ ارے وہ بہت سخت بولتا میاں، اس کے پاس جاؤ نکو۔ ارے نکو جاؤ تو کیا تم بچ جاتے عذاب سے؟ عذاب سے بچ جاتے کیا؟ اتنی لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی۔ ایک آدمی سخت بولنے والا ہو سکتا ہے، تمہاری خیر خواہ میں تڑپ کے بول رہا ہے، تمہاری محبت میں بول رہا ہے، ارے بابا وہاں آگ ہے رے، وہ آگ میں جا کے تم جل کے مر جاؤں گے رے، تو آپ بول رہے اس کی بات سنو نا، کو آنکھاں بند کر کے جائیں گے، چلو کانا بند کر لیں گے، آنکھاں بند کر لیں گے، بالآخر جانا ہے تم کو آگ میں شنا۔ تم کو بولنے والا برداشت نہیں ہو رہا، اس کی آواز برداشت نہیں ہو رہی، تم بول رہے اس کی آواز سے نفرت ہے میرے کو، کہیں کو بول رہا انگارے انگارے بول کے میں جاتا ہوں انگارے۔ تو یہ ہے تمہاری لاجک، تمہاری لاجک اتنی، تمہاری لاجک پہ ماتم منانا ہے، تمہاری لاجک پہ، تمہاری اتنی گندی سوچ تمہاری۔ ارے بولنے والا تمہارا خیر خواہ ہے، چیخ رہا تو چیخ سن لو، اس کی چیخ سن لو نا، تمہارے لیے بول رہا ہے، لیکن تم کو کانوں میں انگلیاں ڈال رہے، تم نہیں، اس کی آواز برداشت نہیں ہو رہی، جائیں گے ادھر ہی۔ کتنے نادان ہیں بتاؤ، کتنے نادان ہیں یہ بتاؤ آپ مجھے، سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ توبہ کرو، توبہ کرو بھائی، اللہ کے وعدوں کو سمجھو کن سے ہے۔ اور کیا بول سکتا ہوں میں؟ قرآن سنا رہا ہوں آپ کو۔ ان وعدوں کے بعد محمد رسول اللہ کی امت کو حکم دیتے ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یہ بتا رہا ہوں سورہ نور میں 55ویں آیت کریمہ ہو گئی، تو 56ویں آیت کریمہ میں حکم دیتے ہیں واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ کیا بول رہے ہیں؟ بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے میرے بھائی۔ اللہ کے وعدوں کا ذکر کر دیے، نافرمانوں کا ذکر کر دیے، ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو نافرمانی کرتے ہو فاسقین ہیں۔ یہ خبر دینے کے بعد بولے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ،
نماز کو قائم کرو اور زکات ادا کرو. مطلب نماز قائم رکھو, تعلق اپنے رب سے جوڑ کے رکھو. نماز کیا ہے مومن کی؟ معراج ہے, روز کی اللہ سے ملاقاتیں ہیں, روز معراج ہوتی ہے, 5 وقت ہوتی ہے, بلکہ کئی وقت ہوتی ہے. 5 وقت تو وقت ہے, کئی مرتبہ ہوتی ہے, ہر رکعت میں ہوتی ہے. جتنی رکعتیں پڑھے گا اتنی مرتبہ اللہ سے مل رہا. مومن کی معراج ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اقیموا الصلاۃ, اللہ سے تعلق مضبوط رکھو. وآتوا الزکات, بندوں کی خیر خواہی کا حق ادا کرتے رہو. زکات کیا ہے؟ بندوں کی خیر خواہی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تمہارے کو جو مال ہم دیے ہوئے, تمہارا یہ حق نہیں ہے اس کے اوپر, بلکہ یتیموں کا, مسکینوں کا, مجبوروں کا, سب کا حق ہے وہ. تو زکات ادا کر کے خیر خواہی کرو میری مخلوق کی, میرے بندوں کی. اقیموا الصلاۃ, اللہ سے مضبوط تعلق رکھو, اور آتوا الزکات, زکات دے کر کے بندوں کے حق ادا کرتے رہو. واطیعوا الرسول, میرے حبیب محمد کی اطاعت کرتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم کی. لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لعلکم ترحمون, میرے حبیب محمد کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ظالموں, ایک محمد کی اطاعت کے سوا تم سب کے غلام بنے ہوئے ہو, لیکن محمد رسول اللہ کی اطاعت سے بھاگ رہے ہو, بھگو. بہت کثیر تعداد میں بھاگ رہے ہیں محمد رسول اللہ کی اطاعت سے. بلکہ میں یہ تک کہوں گا, جو دعوے کر رہے ہیں محمد رسول اللہ کی اطاعت کے, ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں حدیث کی کتابیں لے کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو قرآن و حدیث والے ہیں, مگر میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ تم بھی کچھ کم نہیں ہو نافرمانی میں, تم بھی محمد رسول اللہ کی کامل اطاعت سے بھاگ رہے ہو, بھگوڑو. کیونکہ ان کا مزاج کیا بن گیا جانتے ہیں؟ وہ سنت رسول اللہ کی جو ان کے لیے آسان ہے اور ان کے لیے پسندیدہ ہے. کیا بول رہا ہوں میں, میری بات سمجھ لو. رسول اللہ کی وہ سنتیں جو ان کے لیے آسان اور ان کے لیے پسندیدہ ہے, وہ تو یہ سمجھ لیے کہ ہم سنتوں پر عمل کر رہے ہیں, لیکن وہ سنتیں جو ان کے لیے تکلیف دہ ہے اور ناپسندیدہ معلوم ہو رہی ہے ان کو, ان کے لیے تکلیف دہ ہے, وہ ناپسندیدہ. تکلیف پسند نہیں کرتا کوئی انسان, فطرت ہے انسان کی, تکلیف کو پسند نہیں کرتا ہے. تو وہ سنتیں جس میں تکلیف ہے, اس سے یہ بھگوڑے بھی بھاگ رہے ہیں. اسی مثال, دسترخوانوں پہ بیٹھتے ہیں تو سنتوں کی باتیں کرتے ہیں. دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو سنتوں کی باتیں کرتے ہیں, ہے نا. کدو کھانا رسول اللہ کی سنت ہے, بول بول کے کدو دال لے کے کھاتا. گوشت نکال کے کھانا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کھائے تھے, بول بول کے سنت گوشت کھاتا. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, کرتا ہے نا. رسول اللہ کی سنت ہے میٹھا کھانا, بول کے میٹھا کھاتا. ارے وہ ظالموں, کبھی تم یہ بھی سنت کو اختیار کرے اور کبھی بولے کہ اصل سنت تو فاقے کرنا اور بھوکے رہنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے. کئی دن کے فاقے کرنا رسول اللہ کی سنت ہے. حضرت عائشہ کو جب پوچھا گیا رسول اللہ کی زندگی اور سوانح کے بارے میں, ان کے بھتیجے پوچھتے ہیں پھوپھی سے, اپنی حضرت عائشہ سے, کہ آپ لوگوں کی زندگی کیسے گزرتی تھی, ذرا کچھ بتاتے ہیں کہ آپ ہمارے کو بتائیے نا رسول اللہ کے ساتھ کیا گزرا ہے. تو کیا بول رہی ہے ہماری ماں, وہ سنت کو کبھی یاد رکھے. بھتیجے, کئی دن ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا, 2 کالی چیزوں پر ہم اپنا بسر کرتے تھے, کھجور پانی پر گزر کر لیتے تھے. ایک چاند دیکھتے, دوسرا چاند دیکھتے, تیسرا چاند دیکھتے, چولہا نہیں جلتا تھا 3 مہینے. جی, متواتر رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. فاقے ہو رہے ہیں, بھوک برداشت کر رہے ہیں, کھانے کو آیا تو لوگوں کو کھلا دیتے ہیں, خود بھوکے رہ جاتے ہیں. کتنے ہی آپ کو واقعات ملتے ہیں. تحفہ آیا تو کھلا دیتے ہیں. ایک آدمی دعوت دیتا ہے, پورا صحابہ کو لے کے چلے جاتے ہیں کہ یہ بھوکے رہ جائے اور میں کھا لوں, مجھ سے نہیں ہوگا. یاد نہیں ہے یہ سنت ہے آپ کو؟ فاقہ کشی کی سنت تو یاد نہیں, کھلا دینے کی سنت تو یاد نہیں, خود بھوکے رہ جا کے لوگوں کو کھلا دینے والی سنت یاد نہیں. تو میں کیا بول رہا ہوں, یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ارے کثیر تعداد غداروں کی ہے یار, نام لیوا تو بہت ملیں گے آپ کو. انگوٹھے چوم رہے, نعرے بلند کر رہے ہیں, نعرے رسالت ہو رہی ہے, سارا دکھاوا ہے, ساری ریاکاریاں عام ہیں.
عاملین جو رسول اللہ علیہ وسلم کے واقعی وفادار ہیں، بہت خلیل مٹھی بھر بھی نہیں ملیں گے آپ کو۔ تو اللہ نے جو وعدہ کیا وہ کیا کہا یہاں پر 56ویں آیت کریمہ میں سورہ نور میں، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تم پر رحم کیا جائے گا، تو تم رحم کے مستحق ٹھہرے۔ اب جائزہ لے کے بولو، کیا رحم کے مستحق ٹھہرے ہیں؟ رحم کے مستحق ہیں کہ رحم کیا جائے؟ کیا واقعی رسول اللہ کے وفادار امتی بن کے عمل کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں آپ کی کامل ہر معاملے میں، زندگی کے ہر گوشے میں؟ شادی کرا رسول اللہ کو بھول گیا، تجارت کر رہا گلے میں بیٹھا ہوا ہے رسول اللہ یاد نہیں ہے تجھے، کاروبار کرتے ہوئے رسول اللہ یاد نہیں ہے، سنت یاد نہیں ہے رسول اللہ کی تو یاد ہے؟ ارے ظالموں، تمہارا حال یہ ہے، بولا تو شرم آنا تم لوگوں کو، ایسے ایسے باتیں ہیں جو بولا تو چبھیں گے بہت۔ سود کا کاروبار کر رہا اور اپنے آپ کو حدیث کی طرف منسوب کر رہا، کنگ کوٹی میں بیٹھا ہوا ہے کوئی چاؤش، اس کے بارے میں ایک صاحب بتا رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم لیکن وہ بتا رہے ہیں اس طرح۔ اگر آپ میں یہ جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو سلفی کہہ رہے ہیں اور سود کا دھندا کر رہے ہیں۔ مسلمان تو کر ہی رہے ہیں، جو اپنے آپ کو عاشق رسول بول رہے ہیں، محبوب رسول بول رہے ہیں، وہ تو غداروں کا حال یہ ہے کہ وہ تو عام و خاص کر رہے ہیں سود کا کاروبار، وہ تو عام و خاص کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بول رہے ہیں، بہت بڑا نام لے رہے ہیں اہل سنت والجماعت، رسول اللہ کے پیدائش کے دن دیگ سے کھلا رہے ہیں، گلیاں سجا رہے ہیں۔ ظالموں کے کاروبار سود کے ہیں، وہ تو کثیر تعداد میں ہیں، لیکن ایک وفادار ان میں سے چھٹ کے نکلے تھے جو اسلاف کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے تھے، احادیث رسول کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے تھے، ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے آمادہ ہوئے تھے، ایک صاف و ستھرا مسلک اختیار کیے تھے، محدثین کا مسلک۔ آج یہ پاکیزہ چشمے میں بھی گندل مل گئی ہے، گندگی مل چکی ہے، یہ بھی گندلا کر دیا انہوں نے، اس پاکیزہ چشمے کو بھی گندلا کر دیا۔ جو بنا اس مقصد کے لیے تھا کہ وہ پاکیزہ رہے گا، وہ اللہ والوں کی طرف منسوب رہے گا، وہ محدثین کی طرف منسوب رہے گا اور عمل کریں گے، اس کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن آج یہاں بھی ایسے ظالم آ چکے ہیں، وہ کچرا اڑ کے یہاں بھی آ گیا ہے، وہ گندگی یہاں بھی آ گئی۔ میں جانتا ہوں لیکن میں کیا کروں، سینے کو قبرستان بنا کے رکھنا پڑتا ہے، یہ سینے کو قبرستان، رازوں کا قبرستان، عیبوں کو چھپانے کا قبرستان بنانا پڑتا ہے۔ عیبوں کو واضح نہیں کر سکتے ہم کہ یہ ہے، یہ نام لے کے، لیکن ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، ایک بندہ، غریب بندہ، بے وقوف گدھے بہت ہیں ہمارے غریبوں کے اندر جن کو معلوم نہیں ہے دین اسلام کی تعلیمات کیا ہے، تو وہ سود لے لے کے بھی اپنی ضرورتیں پوری کر لیتے ہیں، یعنی قرضے لے لیتے ہیں، سود دینے کے تیار ہو جاتے ہیں، سود دینے کے لیے۔ مجبوری ہے، وقت ہے، اب ضرورت ہے، وقت کی آن پڑی ہوئی ہے، کوئی مددگار ہے نہیں کرنے والا، حد درجہ مجبور ہوتا ہے، جاہل ہے، علم بھی نہیں ہے، تقویٰ بھی نہیں ہے، تو وہ اس بات کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بھائی انٹرسٹ صحیح کام نکل جاتا تو بعد میں بن لیتا ہوں پیسے، لے لیتا ہے قرضہ۔ تو قرضہ دے کون رہا اس کو؟ سود پر مسلمان دے رہے ہیں۔ اب مسلمان تو دے ہی رہے تھے، اس میں سے یہ بھی شامل ہو گئے جو اپنے آپ کو محدثین طرف منسوب کرنے والے ہیں، یہ بھی ہو گئے، میں جانتا ہوں، جو سود پر قرضے دے رہے لوگوں کو، اور دیتے وقت یہ بول کے دے رہا ہے۔ ایک غریب مجھے سنا رہا ہے واقعہ، ایک میرے دوست کو سنا رہا ہے، وہ بات مجھ تک پہنچی ہے، مجبور ہو کے گیا بھائی، ایک صاحب دیے، بڑے اللہ والے صاحب ہے جو میری مدد کرے، بول رہا ہوں انہیں، بول رہا بڑے اللہ والے صاحب ہے، صاحب میری مدد کر دیے، میرے کو قرضہ دے دیے، مگر انہوں انٹرسٹ لیتے، مگر انٹرسٹ لے کے بھی آج کل کون دے رہا، صاحب بول رہا میری مجبوری کو عین وقت پہ کام آ گئے صاحب، بول کے کیا بول رہا، اور مگر ایک بات بول کے دیے صاحب، میں زبان کا پکا ہوں، سود مہینے کو مہینہ لا کے دے دینا میرے کو، میں اہل حدیث ہوں، بول کے بولے انہوں، میں زبان کا پکا آدمی ہوں، میں بات سے نہیں مکرتا، دیکھو یہ تو جمع کر دینا لا کے ٹائم پہ، بول کے بولے انہوں، اپنی مجبوری سنا رہا ہے کہ میرے اوپر یہ قرضے ہے صاحب، ادا کرنا پڑتا میرے کو۔ بات سمجھ میں آئی تمہارے کو؟ کچھ بات پڑھ لے پڑی، اب تمہارے اوپر اللہ کی مدد ہے، کیسے کیوں اترے بھائی، کیوں اترے؟
لعلکم ترحمون میں تم آؤ گے کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون, اللہ کہہ رہا ہے رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو. تم تو مستحق ہی نہیں ٹھہرے رحمت کے, تم تو اللہ سے رسول سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو گئے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جو سود سے باز نہ آئے وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے, اور تم تیار ہو گئے اللہ سے رسول سے لڑنے کے لیے, تم پر رحم ہوگا, تم پر رحم ہوگا. تو یہ ہے قرآن. اور تم کیا کر رہے ہو ذرا سوچ لو, قرآن کیا پڑھ رہے ہو؟ مجھے نہیں معلوم کیا قرآن پڑھ رہے ہیں, میں نہیں جانتا. اور آخری رکوع جہاں ختم ہو رہا ہے وہ بھی سن لیجیے, آیت نمبر 57 نور کی. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض, کیا فرما رہے ہیں؟ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض, میری نافرمانی کرنے والے یہ ہرگز یہ گمان نہ کرے, یہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ وہ مجھے زمین میں عاجز کر کے میرے عذاب سے بچ جائیں گے. کتنا جلال ہے اللہ کا, کتنا غصہ ہے, سمجھ لو کیا بول رہے ہیں, جلالی آیت ہے اللہ کی. میری نافرمانی کرنے والے ہرگز یہ نہ سمجھ لے وہ کہ میرے عذابوں سے بچ جائیں گے, مجھے ہرا دیں گے زمین میں اور مجھ سے جیت کے نکل جائیں گے, بھاگ کے مجھ سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ جو میری نافرمانی کریں گے اور میں ان سے ہار جاؤں گا, ان کو عذاب کرنے میں ناکام ہو جاؤں گا, ان کو چھوڑ دوں گا, وہ مجھ سے بچ جائیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. ضرور پکڑ لوں گا, گرفتار کروں گا, ضرور عذاب دوں گا. اور ایسے عذاب ہے لا يعذب عذابہ احد, کہ اس جیسا عذاب دینے والا پھر کوئی نہیں. سمجھ میں آئے گا بھائی؟ یہ ہے وَمَأْوَاهُ النَّارُ, کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ, وَمَأْوَاهُ النَّارُ, ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ آگ ہے ان کا, آگ ہی آگ ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے, جہنم کی آگ. وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے, یاد رکھ لو. رسول اللہ خبر دیے تھے جس ٹھکانے, برے ٹھکانے کی, جہنم, اس کے عذابات احادیث میں دیکھ لو. رسول اللہ علیہ وسلم جو کتنے بھیانک عذابوں کا ذکر فرمائے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ, جو بہت برا ٹھکانہ اللہ فرمائے. بس سمجھ لیجیے, اس سے زیادہ اور بول تو ہم کئی سالوں سے رہے ہیں. میں تو بہت حقیر ترین آدمی, کچھ بھی نہیں, میں تو طالب علم ہوں. رسول اللہ کے گئے ہوئے 1450 برس, 1450 سال یہ امت کے صالحین مصلحین اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پکار رہے ہیں. جب اس قوم کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی تو میری کیا مثال ہے, کیا سن لیں گے میری بات؟ یہ 1450 سال میں جو نہ سدھرے تو اب کیا میری بات سن کے سدھر جائیں گے؟ لیکن میں صرف اپنا کام پورا کر رہا ہوں. بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ مجھے عمل کرنے والا بنا اور یہاں سننے والوں کو عمل والے بنا. جب تک ہم کو دنیا میں رکھے عمل والے بنا کے رکھے. اور گزشتہ جو میں نے ترغیب دلائی ہے, یاد رکھ لو, ہر ایک کی ذمہ داری ہے. بولنے کی صلاحیت ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی, میں بول چکا ہوں اس سے پہلے, لیکن جو بولنے والا ہے, جو بول سکتا ہے, سمجھا سکتا ہے, اس کے پاس کسی کو لے کے آنا بھی آپ کا فریضہ ہے. وہ بھی تبلیغ کی ایک قسم ہے, اللہ کے دین کی خدمت کرنے کی وہ بھی ایک قسم ہے. ہم اگرچہ یہ نہیں سمجھا سکتے ہیں تو لیکن سمجھانے والوں تک تو لے کے چلے جائیں گے. یہ بھی اللہ کے دین کی مدد ہے. ان تنصروا اللہ وینصرکم, جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد ہو تو پھر اللہ کے دین کی مدد کرنی پڑے گی. اور اللہ کے دین کی مدد یہی ہے کہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچ جائے, اس کے لیے پوری کوشش کرنا. خود نہیں بول سکتے تو بولنے والوں تک لوگوں کو گھسیٹ کے لے کے آنا. بس یہ گزارش ہے آپ حضرات سے. میں تو تیار ہوں, ہر اتوار کو آ رہا ہوں, بیٹھ رہا ہوں. آپ تعاون کتنا کرتے ہیں وہ آپ سوچ لیجیے. کتنے لوگوں کو لانا ہے. ایک آدمی اگر ایک آدمی کو ساتھ لے آتے ہیں تو ڈبل ہو جاتے ہیں. ہر آدمی ایک آدمی کو لے کر ڈبل ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد ہر آدمی ایک آدمی کو لے گا تو پھر اس سے ڈبل ہو جائیں گے. اس طرح
اللہ کی باتوں کو عام کر سکتے ہیں، آپ بھی تعاون کر سکتے ہیں پہنچانے میں، مگر افسوس تو یہ ہے کہ باہر نکل کے لوگ اس کام کے بارے میں چین گوئیاں اور غیبتیں کرتے پھر رہے ہیں، تعاون کرنے کے بجائے روک رہے ہیں، اللہ کے دین کے کام کو روک رہے ہیں، الٹا لوگوں کو آنے نہیں دے رہے۔ اس طرح کے غدار ہو گئے تو اب کیا ہوگا سوچ لیجیے، غیبتیں کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم ان سے کچھ چندے مانگ رہے ہیں، سب جانتے ہیں الحمدللہ، اتنا تو لوگوں کو معلوم ہے، اور لوگوں سے مجھے لینا بھی کچھ نہیں ہے، معلوم ہو نہ ہو ٹھینگے سے مجھے کچھ فرق بھی نہیں پڑتا۔ سب سے بڑا تو میرا رب خوب جانتا ہے، کسی سے ایک چونی کا روادار نہیں ہوں، ایک پیسے کا روادار نہیں ہوں، مجھے کسی سے کچھ چاہیے نہیں، غلام ہوں، بس بول بلاتا ہوں کہ کچھ تڑپ ہے بول دیتا ہوں، لیکن اس پہ غیبتیں میری کر رہے ہو تو میرا مرا ہوا گوشت کھا رہے ہو، جاؤ کھاؤ، مجھے کیا کرنا ہے، اس سے زیادہ اور کیا بولوں گا۔ دعا کر دیتا ہوں اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے جو کینے اور بغض لے کے جی رہے ہیں، ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں اپنے ہی، رسول اللہ کی وہ بات ثابت آ رہی ہے، جن کے دلوں میں کینے اور بغض ہے وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں غیبتیں کر کے، بغض کینے دل میں رکھ کے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، توفیق دے دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔